دنیا کی زندگی پھر آپ کو نہیں ملے گی، یہی زندگی ہے، یہیں پر آپ نے جنت کمانی ہے، نہیں کمائی تو دوزخ آپ کی انتظار میں ہے، بیٹھی ہوئی ہے۔ ان جہنم کانت مرصاد للطاغین مآبا، دوزخ طاق میں ہے، کس کی؟ آج کے مسلمان کی۔ کیوں؟ للطاغین مآبا، جو سرکش ہے ان کا ٹھکانہ دوزخ ہے۔ آج کا مسلمان سرکش ہے، یہ سرکشی پر راضی ہے، یہ اس کو اطاعت قبول نہیں ہے، اللہ کی اور رسول کی غلامی میں یہ آنا نہیں چاہتا۔ اللہ اکبر اللہ اکبر اللہ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اللہم صلی علی سیدنا محمد معدن الجود والکرم وآلہ وسلم۔ سامعین و ناظرین اکرام، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ آج کا ہمارا موضوع یہ ہے کہ دنیا کی کامیابی، دنیا کی زندگی میں یقینی کامیابی، مگر کیسے؟ دیکھیں یہ بہت آسان بات ہے، دین آسان ہے، اللہ کا بنایا قانون ہے۔ اللہ تعالیٰ نے خود فرمایا ان الانسان وخلق الانسان ضعیفا، انسان کمزور پیدا کیا گیا ہے، کمزور ہے یہ۔ تو چونکہ اللہ تعالیٰ نے ہمیں بنایا ہے، وہ تمام ہماری کمزوریوں سے واقف ہے۔ پھر اللہ تعالیٰ نے یہ بھی فرمایا کہ دین میں کوئی حرج تنگی نہیں ہے۔ پھر اللہ تعالیٰ نے یہ بھی فرمایا کہ میں تم پہ آسانی چاہتا ہوں، مشکل نہیں چاہتا۔ پھر اللہ تعالیٰ نے قرآن میں آپ دیکھ لیں کہ لا یکلف اللہ نفسا الا وسعها، اللہ تعالیٰ کسی نفس کو تکلیف نہیں دیتا، پابند نہیں کرتا، لیکن اس کی طاقت کے مطابق۔ پھر اللہ تعالیٰ نے قرآن میں یہ فرمایا فاتقوا اللہ ما استطعتم، جتنا تم سے ہو سکتا ہے اتنا تم اللہ کی نافرمانی سے بچو۔ اب ظاہر ہے کہ یہ شریعت تو آسان ہے۔ اللہ کے رسول نے فرمایا الدین یسر سہلۃ بیضا، دین آسان ہے، سہل ہے اور روشن ہے۔ تو بات تو دیکھیں بالکل واضح ہے، منزل کا تعین نہ ہو تو آپ دین پر عمل کر ہی نہیں سکتے۔ اللہ کو اگر آپ منزل نہیں بناتے اور آخرت کو آپ ترجیح نہیں بناتے قصدن عمدن، تو تقوی کا معنی بھی آپ نہیں جان سکتے، آپ سیدھے راستے پر چل ہی نہیں سکتے۔ اللہ کے راستے پر آپ چلیں گے کیسے جب تک اللہ آپ کی منزل نہیں ہے؟ اس میں کیا دلچسپی ہوگی؟ دیکھیں یہ بہت بڑی آسان باتیں ہیں۔ انسان، ہم دنیا کی زندگی میں بہت سے لوگ سفر کرتے ہیں، لیکن جو سفر کرنے والا ہوتا ہے اس کے سامنے اس کی منزل واضح ہوتی ہے۔ تو خیر یہ طویل باتیں ہیں، لیکن میں مختصر بات کرنا چاہتا ہوں۔ یقینی کامیابی، آپ ہوش میں آ جائیں، اپنی حقیقت کو نہ صرف جانیں بلکہ یقین کریں کہ میں یہ وہ نہیں جو کہ نظر آ رہا ہوں، اور لیکن میں وہ ہوں جو کہ نظر نہیں آ رہا۔ یقین کر لیں اپنے حقیقت پر۔ گر نبود ذات حق اندر وجود، آب و گل را کہ ملک کر دے سجود۔ شاعر کہتا ہے اگر تم میں وہ ذات حق نہ ہوتی تو یہ تمام کائنات تمہیں سجدہ کیسے کرتی، فرشتوں سمیت۔ اور یہ بھی آپ کو پتہ ہے اللہ تعالیٰ جب ہمیں بنا رہا تھا تو اللہ تعالیٰ نے مسجود ملائکہ ہے کہ نہیں، سجدے کا حکم دیا تھا نا؟ تو یہ کب دیا تھا؟ اللہ تعالیٰ نے فرشتوں کو کہا کہ جب اس کا میں ظاہر قالب برابر کر لوں، تو اس وقت نہیں، لیکن جب اس میں اپنی روح پھونکوں، فقعوا له ساجدین ونفخت فیہ من روحی فقعوا له ساجدین۔ راز الانسان سری وانا سرہ، انسان میرا راز ہے اور میں اس کا راز ہوں۔ خلق آدم علی صورتہ، اللہ تعالیٰ نے انسان کو اپنی صورت یعنی اپنی صفات پر پیدا کیا ہے۔ ہم اللہ کی صفات کو اپنا سکتے ہیں، بہت سی صفات ہیں اللہ تعالیٰ کی، اور اللہ کے رنگ میں اپنے آپ کو رنگ سکتے ہیں۔ اللہ کے رنگ میں آپ اپنے آپ کو رنگ لیں، اللہ کا رنگ اپنے اوپر چڑھا لیں۔ اور وہ کیا ہے؟
وہ قرآن ہے اور نبی کا طریقہ ہے۔ اللہ کے نبی نے اللہ کا رنگ اپنے اوپر چڑھا لیا، خلیفۃ اللہ تھے، وہ اللہ کے خلیفہ تھے، اللہ کے رسول بھی تھے اور خلیفہ تھے۔ انسان خلیفۃ اللہ ہے، تو آپ رسول کے رنگ کو اپنا لیں، رسول کی پیروی کریں۔ وَلَكُمْ فِي رَسُولِ اللَّهِ أُسْوَةٌ حَسَنَةٌ لِمَنْ كَانَ يَرْجُو اللَّهَ وَالْيَوْمَ الْآخِرَ وَذَكَرَ اللَّهَ كَثِيرًا۔ تمہارے لیے رسول کی زندگی میں بہت اچھا نمونہ ہے۔ کس کے لیے؟ جو اللہ کی یاد، جس کے دل میں اللہ کی یاد ہو اور وہ اللہ کو بہت بہت یاد کرتا ہو۔ لمن کان یرجو اللہ، جو اللہ سے ملاقات کا امیدوار ہو اور اللہ کو یاد رکھے اور اللہ کو وذکر اللہ کثیرا، یوم آخرت پر اس کا یقین ہو۔ لمن کان، دیکھیں تین چیزیں، لکم فی رسول اللہ اسوۃ حسنہ، رسول کی زندگی میں تمہارے لیے بہت اچھا نمونہ ہے۔ کس کے لیے؟ لمن کان یرجو اللہ، جو اللہ سے ملاقات کا امیدوار ہو۔ اللہ منزل ہے، میں نے ملنا ہے، یہ مقام کسی اور مخلوق کا نہیں ہے، کوئی اور مخلوق کی حیثیت ہی نہیں ہے، ایسی فرشتوں کی بھی نہیں ہے۔ وہ اگر اپنے مقام سے آگے جانا چاہے نہیں جا سکتے۔ انسان کو اللہ تعالیٰ نے یہ طاقت دی ہے کہ پرے ہے چرخ نیلی فام سے منزل مسلمہ کی، ستارے جس کی گرد راہوں وہ کارواں تو ہے، اے طائر لاہوتی، یہ تو لاہوت کا پرندہ ہے، اس کی منزل اللہ ہے۔ یہ مقام کسی اور مخلوق کو اللہ تعالیٰ نے نہیں دیا ہے۔ ایک انسان میں یہ خاصیت ڈالی ہے کہ اگر یہ اللہ کے پہنچنا چاہے اس کے دربار میں تو وہ پہنچ سکتا ہے۔ بہرحال یقینی کامیابی کی میں بات کر رہا ہوں، بہت آسان ہے، کوئی مشکل نہیں ہے۔ آپ پہلے اپنی منزل پر یقین کریں، اپنی حقیقت پر یقین کریں اور دنیا کی زندگی کے دھوکے سے نکلیں اور اپنے آپ کو آگ سے بچانے کی کوشش کریں۔ کیونکہ اگر آپ نے اپنے آپ کو، اگر آپ غافل رہے، دنیا کی زندگی میں غافل رہے تو آپ ناکام انسان ہیں۔ لیکن اگر آپ ہوش میں آ گئے اور دنیا کو منزل نہ بنایا، اللہ کو منزل بنا کے آخرت کو ترجیح دے کے، آپ کی یقینی کامیابی ہے۔ تو دیکھیں، مشکل کوئی بات نہیں ہے، مشکل اس شخص کے لیے ہے جس کا آخرت پر یقین نہیں ہے۔ یقین بہت مشکل ہے اس شخص کے لیے جو دنیا کے دھوکے کا شکار ہو گیا، تو اس شخص کے لیے ناممکن ہے کہ وہ کبھی بھی جنت میں جا سکے۔ جنت پہ تو ویسے بات آ گئی ہے، ہمارا تو یہ نہ جنت پر یقین ہے نہ دوزخ پر، دیکھیں گے، دیکھی جائے گی، جب پڑے گی تو دیکھیں گے، یہ ہماری باتیں ہیں۔ بہرحال یقینی کامیابی ایسے ہے کہ آپ ہوش میں آئیں، نمبر ایک، اپنی حقیقت پر یقین کریں۔ یعنی دیکھیں، آپ کی جیب میں جب مثال کے طور پہ کوئی رقم آپ نے ڈال لی ہے، مثال کے طور پہ 5 کروڑ روپے ہیں آپ کی جیب میں اور آپ نے جانا ہے، سفر کرنا ہے، تو آپ دیکھیں کتنا خیال رکھیں گے۔ مثال کے طور پہ فرض کر لیں، اتنی 5 کروڑ روپے تو ذرا زیادہ وہ ہوتی ہے، لیکن ایک نوٹ ہے 5 کروڑ روپے کا، فرض کر لیں نا، ایک نوٹ ہے 5، لیکن آپ بار بار اپنی جیب پہ ہاتھ رکھیں گے کہ وہ نوٹ ہے کہ نہیں ہے، کسی نے جیب تو نہیں مار لی۔ تو یہ ایک یقین کی کیفیت ہوتی ہے۔ ہمارے اندر اللہ کی پھونکی ہوئی ایک روح ہے، اس کو آپ نے اللہ کو منزل بنا کے اللہ کے راستے پر چلنا نہیں ہے، دوڑنا ہے۔ وَفِرُّوا إِلَى اللَّهِ۔ تو لیکن اگر آپ نے اس کو یقین نہ کیا تو اس نعمت کو آپ ضائع کر دیں گے، اپنی حقیقت کو آپ ضائع کر دیں گے، اور پھر کیا ہوگا؟ جب آپ ہوش میں نہیں آتے تو ظاہر ہے کہ پھر وہ چیز ضائع ہو جائے گی اور وہ پھر آپ ایک ناکام انسان ہوگے۔ اپنے آپ کو ناکامی سے بچائیں، دنیا کی زندگی پھر آپ کو نہیں ملے گی، یہی زندگی ہے، یہیں پر آپ نے جنت کمانی ہے، نہیں کمائی تو دوزخ آپ کی انتظار میں ہے، بیٹھی ہوئی ہے۔ ان جہنم
کانت مرصادت للطاغین مآبا، دوزخ تاک میں ہے کس کی؟ آج کے مسلمان کی. کیوں؟ للطاغین مآبا، جو سرکش ہے ان کا ٹھکانہ دوزخ ہے. آج کا مسلمان سرکش ہے، یہ سرکشی پر راضی ہے، یہ اس کو اطاعت قبول نہیں ہے، اللہ کی اور رسول کی غلامی میں یہ آنا نہیں چاہتا. تو بہرحال یہ آپ ذرا خود اپنے متعلق خود فیصلہ کریں اور اچھا فیصلہ کریں، اپنے اوپر ظلم نہ کریں، نار جہنم کا مستحق نہ بنائیں. جنت کی کمائی کی جگہ دنیا ہے. وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین. مولاي صل وسلم دائما ابدا على حبيبك خير الخلق كلهم.